صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح فیس بک پیج یاد الہی کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، یاد الہی پروگرامز اور وظائف سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ان عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکارے پاک ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جن کے لیے، یعنی نابینا تھے۔ بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نابیناؤں کے عالمی دن کے اس موقع پر نابینا افراد کے حقوق کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ قوت حافظہ کا نسخہ، قوت حافظہ کا روحانی علاج، اور کہہ سکتے ہیں اس میں طبی علاج، دو حوالوں سے یہ علاج ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیات بینات 6 سے 8، سورہ آل عمران کی درج ذیل آیات بینات 6 سے 8، ان 3 آیات کو بروز جمعہ باوضو حالت میں سبز کاغذ پر زعفران اور عرق گلاب سے تحریر کر کے لکھ کر چشمے کے پانی سے دھو کر 7 دن تک سورج طلوع ہونے سے پہلے نہار منہ پئیں۔ یعنی وہ سبز کاغذ پر زعفران اور عرق گلاب سے آپ یہ تینوں آیات بینات لکھیں گے، اور چشمے کا پانی وہ اس میں ڈالیں، وہ منگوایا جا سکتا ہے کسی بھی پہاڑی علاقے سے، اور 7 دن تک وہ پانی ڈالیں، ہر روز یہ لکھیں اور پانی ڈالیں، اور وہ پانی جو ہے وہ نہار منہ صبح پئیں، اور ان 7 ایام میں کسی قسم کا کوئی گوشت نہ کھائیں۔ انشاءاللہ ایسا عمل کرنے سے جو یہ عمل کرے گا اس کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ تو تھوڑا سا اس میں طبی بھی علاج ہے، روحانی علاج بھی ہے، تو یہ ضرور کیجئے۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب الكتاب منه آیات محکمات ہن ام الكتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے کہ جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا ہے، حکمت والا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیات وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب،
ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیات بینات 6 سے 8 بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قوت حافظہ کے لیے، جن کا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں رہتا، حفظ کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، پڑھانے والے، جو بھی ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں، حافظے کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے، بوڑھے، خواتین، مرد، کسی کو بھی مسئلہ ہے، ضرور یہ وظیفہ کیجئے، یہ طبی نسخہ اپنائیے، یہ روحانی علاج کیجئے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نابینا افراد کے حقوق کے حوالے سے، بالخصوص ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر چند ایک کا کہ جو نابینا تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کامل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ اور پھر جب آخری وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تو حقیقت یہ ہے، اسلام ہی دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ اسلام ہی دین امن و سلامتی ہے۔ اسلام عالمگیر دین ہے، یونیورسل ریلیجن ہے، اور اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں ایک انسان کے، ایک شخص کے انفرادی مسئلے سے لے کر ازدواجی، عائلی، خاندانی اور پھر اجتماعی مسائل تک تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ تمام معاملات کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کوئی غیر حقیقی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو معبود ہے، جو مسجود ہے، جو اس ساری کائنات کا تخلیق فرمانے والا ہے، اسی نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اس دین کو اپنے بندوں کے لیے تکمیل تک پہنچایا، مکمل فرمایا۔ اور یہ دین بھی نعمت ہے ہمارے لیے، قرآن بھی نعمت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی نعمت ہے، اللہ کے احکام، تمام تعلیمات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور کردار بھی، یہ سبھی دین ہی ہے، یہ سبھی اسلام ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے نعمت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، یعنی مسلمان، ایمان والے، مومنین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا پیغام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے، آپ کے اعلان نبوت فرمانے سے لے کر تا قیام قیامت، اسلام کی جو تکمیل ہوئی، یہ اب تمام انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، ذات، نسل، علاقے، کمیونٹی، ملک، ریاست، حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، سب کے لیے آج بھی اللہ کی طرف سے یہ اسلام کا پیغام واضح معنوں میں، روشن لفظوں میں اس کے سامنے موجود ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے اسلام تمام انسانیت کو کہ آج بھی وقت ہے، اسلام کی طرف پلٹ آؤ،
اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر لو، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، تو پھر تم بھی کامیابی پالو گے، فلاح پالو گے۔ اور حقیقت یہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسلام ایسا دین جو مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں زندگی کے ہر لمحے کے حوالے سے، زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کے حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ پھر جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگرچہ آج UN اور دیگر ادارے، کئی NGOs، کئی مختلف مذاہب کے لوگ، کمیونٹیز کے لوگ، ممالک کے لوگ، سو کالڈ انسٹیٹیوشن، سو کالڈ ادارے، آرگنائزیشنز، وہ انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسانی حقوق اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، وہ کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی کمیونٹی اور اسلام کے سوا کوئی مذہب انسانوں کو نہیں دے سکتا، نہ دیا وہ حقوق، نہ دیے تھے، نہ دیے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ دے سکیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ ان تمام انسانوں کے حقوق کا ذکر قرآن مجید، احادیث مبارکہ میں موجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور آپ کے عمل مبارکہ میں موجود ہیں۔ وہ لوگ کہ جو غلام تھے، اسلام نے اس غلامی کے تصور کو ہی یکسر ختم کر دیا۔ خواتین کے مختلف مذاہب، مختلف علاقوں، مختلف ممالک میں جنہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اسلام نے انہیں حقوق عطا فرمائے، نہ صرف حقوق عطا فرمائے بلکہ ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کو کوئی مذہب، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کمیونٹی وہ حقوق نہیں دے سکتی، وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتی۔ ماں کا درجہ، بہن کا درجہ، بیٹی کا درجہ، بیوی کا درجہ، یہ پاکیزہ رشتے عطا فرما دیے، پاکیزہ مقامات عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مفلوک الحال اور بے بس کمزور لوگ، ان میں ایک کمیونٹی وہ بھی ہے جسے ہم بلائنڈز کہتے ہیں، نابینا لوگ، تو اسلام نے ہی نابینا لوگوں کو حقوق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مقامات پر، بالخصوص سورہ نور کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کی آخری آیت مبارکہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، یہ آیت مبارکہ مکمل اس میں جو اعمیٰ کا ذکر کیا، اعمیٰ نابینا کو کہتے ہیں، تو خاص طور پر مریض بھی، دیگر جو مجبور اور معذور لوگ ہیں، اعرج، ان کا ذکر بھی فرمایا، اور اعمیٰ کا بھی ذکر فرمایا کہ جو نابینا ہیں، فرمایا ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں کہ یہ اپنے والدین، ماں باپ کے گھر میں رہیں، وہاں کھائیں پئیں، یا اپنے دیگر رشتہ دار، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کے گھروں میں رہیں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں رہیں، دیگر رشتہ داروں، دوستوں کے گھروں میں رہیں، کھائیں پئیں، اور ہاں یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو سلام کہتے رہیں، ایک دوسرے کا احترام رکھیں، تو فرمایا ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو معاشرے کا یہ طبقہ ہے، کمزور طبقہ، مجبور طبقہ، معذور طبقہ، جس میں نابینا بھی ہیں، جس میں اگر کوئی ٹانگ یا بازوؤں سے معذور ہے وہ بھی ہیں، جس میں قوت گویائی اور قوت سماعت سے معذور لوگ بھی شامل ہیں، ذہنی معذور بھی اس میں شامل ہیں، دیگر مریض بھی، اس طرح کے مریض کہ جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا، وہ ان لوگوں کے تمام رشتہ داروں پر، والدین پر ہے ان کی ذمہ داری، چچا پھوپھی ان پر ہے، ماموں خالہ ان پر ہے، بھائیوں پر ان کی ذمہ داری ہے،
اسی طرح بیٹے ہیں تو ان پر ذمہ داری ہے، دوست احباب ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، ان پر ذمہ داری ہے۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی معذور مجبور کوئی بے بس ہے تو اسے تم اولڈ ہوم میں پھینک دو یا اس کے لیے علیحدہ سے ہاسپٹلز بنا دو، وہاں انہیں چھوڑاؤ۔ نہیں، پہلی ذمہ داری یہی لگاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی قریبی یا دور کے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں، سبھی کی یہ مجموعی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے گزر اوقات، ان کے کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے تمام معاملات کا انتظام یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، حتیٰ کہ پڑوسی اور محلے دار بھی کر سکتے ہیں، اور ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اتنا پاکیزہ دین ہے، اتنا آسانیاں پیدا کرنے والا دین اسلام ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتامہ کی پرورش فرمانے والے، ان کے سروں پر دست رحمت رکھنے والے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیواؤں سے عقد فرمایا، تو وہ بچے ان کے یتیم تھے، والد ان کے اکثر جو ہیں وہ شہادت پا چکے صحابہ کرام، تو اب بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیواؤں کا بھی سہارا بنے، ان یتیم بچوں کا بھی سہارا بنے۔ اور یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا عمل، دیگر صحابہ کرام، خلفائے راشدین بھی، اشرا مبشرہ بھی، دیگر تمام صحابہ کرام، مہاجر و انصار، وہ بھی اس سنت کو اپناتے تھے۔ جو غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوتے، ان کی بیواؤں اور ان کے یتیم بچوں کا سہارا بننے کے لیے ان کے ساتھ عقد فرمایا کرتے، مکمل کفالت کرتے۔ تو یہ اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جس میں کمزور، بے بس، مجبور، معذور اور جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا بنا جاتا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر شخصیات کے حوالے سے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑے معروف صحابی ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر قرآن پاک میں سورہ عبس و تولی 30ویں پارے میں جو تیسری سورہ مبارکہ، اس میں ان کا ذکر، ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اور یہ آیات بینات کچھ لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارکہ میں بھی اپنی دانش میں سمجھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شان کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انداز ہے، اور حقیقت میں اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین، صحابہ کرام میں سے آپ نابینا تھے۔ ایک موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کو اسلام کا پیغام دے رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں، جن میں غالباً ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مکتوم، انہیں چونکہ آنکھوں سے نابینا ہیں تو معلوم نہیں، تو انہوں نے اپنا کوئی سوال اس موقع پر عرض کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے، اسلام کے پیغام پر لبیک کہے، اسلام کی دولت پا لے اور وہ آگ کا ایندھن نہ بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محبوب رکھتے تھے، پسند فرماتے تھے کہ کاش یہ عرب کے بڑے بڑے جو سردار ہیں قریش کے، یہ اسلام قبول کر لیں۔ جب یہ اسلام قبول کریں گے، ان کے خاندان اسلام قبول کریں گے، ان کے غلام اسلام قبول کریں گے، تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اب وہ قریش کے رؤسا ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف، ان جیسے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بیٹھے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہو گئے، اپنا کوئی سوال پوچھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا، آپ کے پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے، تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عبس و تولی میں فرمایا۔ اب اس صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی کچھ ایسے نفاق پسند طبیعتیں تھیں جنہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان میں کمی ہے۔ تو ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے
جو نماز میں ہر نماز میں یہی عبس و تولی پڑھا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور اللہ نے جن کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ منافق جان بوجھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھتا ہے، اپنی دانش میں کہ اس میں تنقیص ہے، تو اس حوالے سے یہ آیات یہ پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کو سزا دی۔ غالباً بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کا سر قلم کروا دیا۔ بہرحال یہ کوئی تنقیص کا پہلو نہیں، یہ محبت بھرا انداز ہے۔ دوسری جانب اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، کوئی بے بس ہے، مفلوق الحال کمزور ہے، تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ ہے، ان آیات بینات میں بھی یہ تعلیم مل رہی ہے کہ ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے، ان کے ساتھ اسپیشل بیہیویئر، ایک خاص رویہ اختیار کیا جائے، دوسروں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان کا خیال رکھا کرتے اور ان کے ساتھ خاص سلوک فرماتے، ان کی رعایت فرماتے، ان کی رہنمائی فرماتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں بھی ہوتے ہوئے جب ہجرت فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ اسی خاص محبت کا ایک انداز تھا کہ ان کے لیے کھانا خاص قسم کا، شہد اور اس طرح کی چیزیں وہ تیار کی جاتی۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا کہ یہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح، تو مؤذن رسول یہ بنے۔ جہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول ہیں، وہیں خاص طور پر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، مؤذن رسول بنے۔ پھر اصحاب صفہ میں شامل ہوئے، وہ اصحاب صفہ کی جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ شامل رہے، قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، احادیث مبارکہ سماعت کی، اور پھر قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن مجید فرقان حمید یاد کرتے رہتے تھے، اور آپ سے کئی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھا کرتے تھے، قراءت سیکھا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ یعنی نابینا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اب اس آزمائش سے اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو نابینا لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید یاد بھی کیا، اسے آگے پڑھایا بھی، احادیث مبارکہ بھی آپ نے روایت کی، اور پھر تعلیم اور تعلم والے اصحاب میں، اصحاب صفہ میں شامل ہوئے، پھر السابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہوئے۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ کی طرف سے کسی آزمائش میں، کسی ڈس ایبلٹی میں ہے، اسپیشل پرسنز میں شامل ہے، تو اس کو اپنے لیے وہ رکاوٹ نہ سمجھے، بلکہ وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے ایسے حفاظ کرام کے جو نابینا ہیں لیکن انہیں آنکھوں والوں سے زیادہ اچھے انداز کے ساتھ اور اچھے طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید یاد ہوتا ہے اور منزل ان کی پختہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے نابینا حضرات ہم نے دیکھے جنہوں نے علم دین بھی حاصل کیا، جو عالم دین بنے، درس نظامی پڑھی، پھر مدرس بنے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے والے نابینا حفاظ کرام ہم نے دیکھے ہیں، نابینا استاذ دیکھے ہیں، درس نظامی پڑھانے والے نابینا استاذ کرام دیکھے ہیں۔ اسی طرح تخصص، شیخ الحدیث امام بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کریں، وہ نابینا تھے۔ اسی طرح اور بھی یہاں پاکستان میں حافظ الحدیث ایک ہستی گزری ہیں، غالباً سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نابینا تھے اور انہیں لاکھوں احادیث مبارکہ یاد تھیں، اور وہ شیخ الحدیث بھی تھے، حدیث مبارکہ بھی پڑھاتے تھے، حافظ الحدیث تھے، درس نظامی بھی پڑھاتے تھے۔ تو یہ تو چند ایک مثالیں ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، نابینا ہیں۔ تو اور جب ہم سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں،
ان کا اس میں گرامی بعض نے عمر یا عمر بھی لکھا ہے، قریش کے قبیلے سے ہیں، والدہ ان کی سیدہ عتیقہ ہیں، ام مکتوم کے نام سے وہ معروف ہوئیں، تو یہ بھی ابن ام مکتوم کے نام سے معروف ہوئے۔ کچھ نے عبداللہ کا نام کا زیادہ اکثر نے ذکر کیا ہے۔ یہ قریش والد کی طرف سے بھی قریشی ہیں، والدہ کی طرف سے مخزومیہ ہیں، قریشیاں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خانوادے سے، قرابت داروں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی شرف ہے، صحابیت کا بھی شرف ہے۔ کتنے شرف پائے۔ پھر جہاد کا انہیں بڑا شوق تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں چند ایسی آیات بینات جن کا مفہوم یہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو جہاد نہیں کرنے والے، جہاد کرنے والوں کو زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں تو یہ معذوری مجبوری آڑے آتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ آیات بینات نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون، جس میں یہ ذکر ہے کہ جو غیر اولو الضرر، کہ جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے، ان سے جہاد ساقط ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ آپ کے لیے تو جہاد ہے ہی نہیں، تو پھر بھی یہ بجائے یہ کہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تو شریعت کی طرف سے ہم جہاد کے مکلف نہیں ہیں، جہاد ہم پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ یہ جہاد میں شریک ہوں، حتیٰ کہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں چونکہ نابینا ہوں تو مجھے اسلام کا علم مجھے پکڑا دو اور مسلمانوں اور کفار کی صف کے درمیان میں مجھے کھڑا کر دو، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، میں تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکوں گا، تو میں یوں جہاد کروں گا کہ میں اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا، کہیں دائیں بائیں بھی نہیں ہوں گا۔ یہ شوق شہادت، یہ جذبہ جہاد صحابہ کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ نابینا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے تو یہ کامل ایمان والے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں فتح و نصرت سے نوازا، میدان جہاد میں بھی ہر موقع پر فتح سے نوازا۔ اور بعض روایات کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ مختلف غزوات میں شریک بھی ہوئے، اپنے طریقے سے خدمات بھی کرتے رہے، اور بعض نے یہ لکھا کہ چند ایک کا ذکر کیا، چند ایک میں کہیں شریک ہوئے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ جنگ قادسیہ میں یہ انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ بہرحال چونکہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر چونکہ جہاد فرض بھی نہیں تھا، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو بعض نے یہ لکھا کہ 13 موقعوں پر، 13 مواقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑا، یعنی 13 مواقع پر یہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بنے اور امامت فرماتے رہے مسجد نبوی میں۔ ان میں سے 2 بڑے مواقع کا بھی ذکر بعض نے خاص طور پر کیا۔ غزوہ بدر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ سے غیر موجودگی میں یہ مسجد نبوی میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو نمازیں پڑھاتے رہے، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک اور خاص طور پر واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک نابینا صحابی سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ اس حوالے سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک نابینا صحابی وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کا نور روشنی واپس لوٹ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو پھر یوں دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا تلقین فرمائی، اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا گیا کہ اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، انی اتوجہ بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ندا دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے وسیلہ بنیے اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے آنکھوں کی نعمت مل جائے، روشنی اور بینائی کی نعمت مل جائے۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کے کتب میں یہ واقعہ
موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اٹھنے نہیں پائے تھے کہ وہ صحابی جب واپس آئے یہ دعا مانگ کر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی آنکھیں روشن فرما دیں، انہیں بینائی مل گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا وسیلہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے، ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام اور سیدنا عمر فاروق اعظم بھی یہ فرمایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو دعا درود پاک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کے وسیلے کے بغیر مانگی جائے وہ معلق رہتی ہے، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ مستجاب ہونا تو بعد کے بعد اللہ کی بارگاہ میں باریابی ہی نہیں پاتی۔ تو حقیقت یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر تو ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے وسیلے کو، آپ کی ذات بابرکات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس رب کو اپنا رب مانتے ہیں، اس اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، نابینا صحابہ کرام، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی تمام لوگوں کو ان کے اصل اور حقیقی حقوق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بندہ مومن، ہر امتی اور تمام امت مسلمہ کو زندگی کے ہر شعبے میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، اقتصادیات، تجارت، نکاح، طلاق، ازدواجی، عائلی، معاشی، اقتصادی، عسکری، تمام معاملات میں انفرادی اور اجتماعی طور پر تمام امت مسلمہ کو اسلام کے حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور اسلام کے تصدق سے اللہ تعالی اسلام ہی کو، مسلمانوں کو، اسلام تو غالب ہی غالب ہے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو عوج کمال عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ویب FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا سفیر احمد صاحب نے، کہتے ہیں کہ وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کریں نماز کے قریب، تاکہ نماز کے دوران نہ ٹوٹے، اور کیونکہ یہ شرعی معذوری آپ کو پیش آتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا علاج میڈیکلی، معدے کے معاملات جو ہیں، مسائل جو ہیں، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے طبی، روحانی طور پر، یا سلاموں کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی اعضاء جسمانی کے ہر حوالے سے صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ ایک اور یہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ایک ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں شاد برادران تاجہ بیر والا سے، اللہ دتا شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب اور سمیع اللہ شاہ صاحب۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال جی اسی ماہ میں ہے، 22 جمادی الثانی، جمادی الاخری۔ سدرا صاحب ہیں 61 ریبے سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے اپنے میسیج کا ذکر کیا، جی آپ کا جواب ہم نے دے دیا ہے، آپ کے سوال کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا، جو گزشتہ کل کا پروگرام تھا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے اعجاز حسین صاحب لیا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو
وظیفہ آپ نے بتایا رزق کے حوالے سے، یہ دوبارہ بتا دیجئے۔ میں عرض کرتا ہوں نماز فجر اس میں دو ہیں، ایک تو یہ حدیث مبارکہ میں نماز فجر اور مغرب کے بعد، نماز فجر میں سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ صبح اور شام 100 مرتبہ جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی دنیا میں فاقہ اور بے روزگاری سے محفوظ رکھے گا، اور موت کے بعد قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا